بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں دیا گیا محبت کا طاقتور وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو فقط 3 مرتبہ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو کسی سے سچی اور شدید ترین محبت کرتے ہیں اور وہ شخص ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور ان کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ کام کر جائے کہ ان کا محبوب ان کے مقدر میں لکھ دیا جائے اور انہیں ان کے محبوب کے مقدر میں لکھ دیا جائے۔ تو جب آپ اس وظیفہ کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو شخص کبھی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، یا اس طرح کے حالات بن چکے تھے کہ آپ کو یقین تھا کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا نکاح، آپ کی شادی ناممکن ہے، اب نہ صرف اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بلکہ ایسی شدید ترین محبت پیدا ہوگی کہ یہ محبت زندگی بھر ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو واقعی میں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہن بھائی جو کسی کے ساتھ جائز تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، جن سے وہ محبت چاہتے ہیں، اپنے حقوق چاہتے ہیں، وہ بھی اس وظیفہ کو جائز نیت کے ساتھ اسی طریقہ کار کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ خود دیکھیں گے کہ ان کے دل میں شدید ترین محبت پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں عرض کی کہ بالخصوص ایسے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کسی سے محبت میں تڑپ رہے ہیں اور اس سے نکاح کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو جائے کہ وہ شخص ان کے مقدر میں لکھ دیا جائے۔ تو ایسے بہن بھائیوں نے فجر کی نماز کے بعد کسی بھی دن اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ بالخصوص اب جب کہ رمضان المبارک کا مبارک اور متبرک مہینہ چل رہا ہے، تو اس کی باسعادت گھڑیوں میں اگر آپ اس وظیفہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات اور بھی زیادہ اچھے، زیادہ بہترین ملیں گے۔ لیکن لازمی نہیں کہ آپ فقط رمضان المبارک میں ہی اس وظیفہ کو پڑھیں، آپ دیگر مہینوں میں بھی اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کی کہ آپ نے اس وظیفہ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ کو ایک دن میں کم از کم 3 مختلف اوقات میں لازمی پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً آج کوئی بھی دن ہے اور آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی طریقہ کار کے مطابق آپ اسی دن اس وظیفہ کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد عصر، مغرب یا عشاء، ان تینوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد اس وظیفہ کو پڑھیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ نے پاکی اور باوضو حالت میں جہاں پہ نماز ادا کی ہے وہیں پہ بیٹھے رہنا ہے۔ محبوب کا ایسے ہی تصور رکھنا ہے کہ جیسے محبوب بالکل آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا نکاح آپ کے ساتھ نہیں ہو جاتا، میرے اوپر سکون حرام ہے، چین حرام ہے۔ نکاح ہو جائے گا اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ میری باقی ماندہ زندگی آپ کے ساتھ گزرے گی، تب ہی مجھے سکون میسر ہوگا۔ ان تصورات کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازماً پڑھنا ہے، اور پھر تھوڑی دیر خاموش ہو کر کچھ پڑھے بغیر دوبارہ سے یہی تصورات بناتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر اس طرح سے پڑھنا شروع کرنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سورہ مبارکہ کو مکمل کر لینے کے بعد
آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھنا ہے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا ہے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے لفظوں میں اپنے درد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا مانگنا شروع کر دینا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں تڑپے، ابتر ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی رستہ نہ بچے، فقط یہی رستہ ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ محبت کرنی ہے، آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور یہ کام جلد از جلد ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور آمین کہہ دینا ہے۔ یہ آپ کا ایک وقت کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ اسی طریقہ کار کے مطابق آپ اس وظیفہ کو 3 مرتبہ ایک ہی دن میں مکمل کریں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے کل 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔